اس وقت جس معاشرے میں ہم لوگ وقت گزار رہے ہیں، آپ لوگ خود محسوس فرماتے ہیں کہ آئے دن ہمارے گھروں میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے، بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے، ہمسایہ اپنے ہمسائے سے تنگ ہے، دکاندار اپنے ساتھ والے دکاندار سے تنگ ہے، سیاستدان ہے تو وہ دوسرے سیاستدانوں سے تنگ ہے۔ غرض کہ ہمارے اس معاشرے میں آج جھگڑا ہی جھگڑا، لڑائیاں ہی لڑائیاں۔ تو یاد رہے ان لڑائیوں کا اور ان جھگڑوں کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ سب سے بڑا سبب کہ ہمارا اپنی سوچ اور فکر پر کنٹرول نہیں۔ الا ماشاء اللہ 99% اکثر ہمارے معاشرے میں اکثر جب ہم لوگ سوچتے ہیں تو دوسرے کے بارے میں گمان بد ہی ذہن میں رکھتے ہیں، اچھا گمان نہیں ہوتا۔ یہ جو بد گمانی ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے جس گناہ نے ہماری آج کے اس معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر مسلمان اپنی سوچ اور فکر پر پہرا لگا لیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا، پھر دیکھیں یہ دنیا بھی جنت کی مثال بن سکتی ہے، گھروں میں سکون ہو سکتا ہے، لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم صبح کو جب آنکھ کھولتے ہیں تو سب سے پہلا ہمارا آغاز ہی دن کا بدگمانی سے ہوتا ہے کہ آج رات کو میرے بھائی کی موبائل پہ جو 12 بجے کال آئی ہے پتہ نہیں کیوں آئی ہے، آج رات میرے بیٹے کی آواز آ رہی تھی، وہ میسج کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں کر رہا تھا۔ یہ جو پتہ نہیں کیوں کر رہا تھا اسی کو بدگمانی کہتے ہیں۔ بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے جس نے بڑے بڑے گھروں کو اجاڑا ہے، بڑے بڑے خاندانوں کو تباہ کیا ہے، بھائی کو بھائی سے مروایا ہے، دوست کو دوست سے لڑوایا ہے، سبب صرف بدگمانی۔ حالانکہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں زنا کرنے سے روکا ہے، شراب پینے سے روکا ہے، چوری سے منع کیا ہے، جوئے سے منع کیا ہے، سودی نظام سے منع کیا ہے، وہیں پہ قرآن و حدیث میں بار بار بندہ مومن کو بدگمانی سے بھی منع کیا ہے کہ تو اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھ، اپنی سوچ کو شریعت کے حوالے کر۔ جب ہم سوچ کو شریعت کے حوالے کریں گے، میں منبر پر بیٹھا ہوں، پھر دیکھنا اپنی ذات پر بھی اس کے اثرات اور اپنی فیملی اور گھر پر بھی اس کے اثرات دیکھنا، پھر سکون ہی سکون ہوگا، چین ہی چین ہوگا۔ لیکن کب؟ جب شریعت کے مطابق ہم لوگ سوچیں گے۔ شریعت کے مطابق سوچنا کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے شریعت مطہرہ میں، جب تک تم کسی برائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، جب تک تمہیں مکمل اس پر گواہی حاصل نہیں، تو چاہے سارا زمانہ ایک طرف ہو کر اس بندے کو کہو یہ برا ہے، برا ہے، برا ہے، شریعت کہتی ہے اگر تو شریعت پہ چلتا ہے تو نہ کہہ کہ وہ برا ہے۔ کیوں؟ تیرے پاس گواہی نہیں، تو نے دیکھا ہی نہیں۔ آج دیکھو نا ہمارے محلوں میں، گھروں میں 99% معاملات ایسے ہوتے ہیں، بس اپنا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا ہے، باپ کے پاس اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی دائیں بائیں سے آ کر کہتا ہے
جناب تمہیں پتہ ہے تمہارے بیٹے کے معاملے میں محلے کی فضا بڑی خراب ہے، میں نے یہ بھی سنا ہے، میں نے یہ بھی سنا ہے، اور مجھے یہ بھی شک پڑ رہا ہے۔ یہ خود پہلے نمبر پر بدگمانی آئی، اور پھر اس بچے کے باپ کو بدگمانی کی طرف ترغیب دی۔ اب جاہل باپ ہے، وہ آگے سے یہ نہیں کہتا کہ جناب اگر تم کہتے ہو کہ اس میں فلاں برائی ہے، کیا تم نے دیکھا ہے؟ پہلے نمبر پر پوچھنا گوارا نہیں، اگر پوچھ بھی لیں تو کہتے ہیں بس سنا ہے، میں اس کا موبائل دیکھتا ہوں یہ کال کیسے کرتا ہے، اس کا فلاں چوک میں کھڑا ہونا، فلاں ٹائم پر آنا، اور اس طرح کے جو ہے نا وہ انداز اس کا، مجھے یہ شک پڑتا ہے۔ اور خدا کے بندے اپنی سوچ اور فکر کو بدل، یہ تیری سوچ ہے کیا؟ میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں، ویسے تو دیکھو بندہ مومن کی بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام ہے۔ حضور نے سین کعبہ میں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تیری عظمتوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، پر فرمایا مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے مجھے نبی پر حق بنا کر بھیجا، فرمایا بندہ مومن کی عزت تو اس سے بھی زیادہ ہے، تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ بندہ مومن کی عزت، وقار، شان، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا بلند مقام ہے، لیکن اس کے مد مقابل اگر یہی بندہ مومن اپنی سوچ اور فکر کو شریعت سمجھنا شروع کر دے، اپنی سوچ اور فکر کو حتمی شکل دینا شروع کر دے شریعت کے سامنے، تو پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ قدر و قیمت اس بندہ مومن کی ہے جس کی چال، جس کی ڈال، جس کی سوچ، جس کا گمان مکمل شریعت مطہرہ کے حوالے ہوتا ہے۔